بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک بیوہ عورت کی درد بھری کہانی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، تو اس پورے واقعے کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بغداد شریف میں ایک عورت رہا کرتی تھی جس کی صرف ایک ہی اولاد تھی۔ وہ عورت انتہائی غریب، نادار اور مسکین عورت تھی۔ اس کا کوئی شوہر نہیں تھا، کوئی سرپرست بھی نہیں تھا۔ اتفاق سے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اس کا بیٹا شدید بیمار ہو گیا، اور جب وہ بیمار ہوا تو اس نے یہی سوچا کہ اس وقت جو ولی اللہ ہے اس کے پاس جا کر میں دعا کرواتی ہوں تاکہ میرے بیٹے کو صحت یابی مل جائے۔ چنانچہ عورت نے اپنے ننھے سے بچے کو ساتھ لیا اور اس بزرگ کے خانگاہ میں پہنچ گئی۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو بہت پریشان تھی۔ اندر کیا کچھ ماجرا پیش آیا کسی کو کوئی خبر نہیں تھی، لیکن جب وہ عورت باہر آئی تو تڑپ تڑپ کر آہوزاری اور باویلا کر رہی تھی۔ عورت آسمان کی طرف دیکھ کر رو رو کر کہہ رہی تھی، یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ یا میرے ساتھ کیا سانحہ پیش آ گیا؟ اب میرا کیا ہوگا؟ اب میں کس کے سہارے جیوں گی؟ وہ عورت بہت چیختی چلاتی ہوئی جلدی جلدی چلی جا رہی تھی، اور اس وقت اس کا کوئی بھی حال پوچھنے والا نہیں تھا۔ اندر کیا کچھ معاملہ پیش آیا تھا اس بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اسی وقت ایک پیارا سا بچہ جو بے حد خوبصورت اور نہایت حسین و جمیل تھا اس غمزدہ عورت کے پاس آیا اور ہمدردانہ لہجے میں اس خاتون سے رونے کا سبب پوچھنے لگا۔ عورت روتے ہوئے کہنے لگی، میں تمہیں کیا بتاؤں، تم تو بہت چھوٹے سے بچے ہو۔ چونکہ اس بچے کے لہجے میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ وہ عورت یہ بات کہتے کہتے رکی، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں بتا کر میری کچھ پریشانی تو دور ہو جائے گی، لیکن اب میرا رونا کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ مجھ سے میری زندگی کا حاصل ہی چھین لیا گیا ہے۔ میری بہت قیمتی چیز مجھ سے چھین لی گئی ہے۔ اس معصوم سے بچے نے پھر سے پوچھا، خاتون بتلائیے تو صحیح آخر ہوا کیا ہے؟ اس عورت نے کہا، بیٹا، میرا شوہر اپنے لختے جگر کی خواہش لیے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ یہ بچہ اس وقت میرے پیٹ میں تھا جب میرے شوہر کا انتقال ہوا۔ یہ بچہ پیدا ہوا اور میں نے اس کو بڑی چاہت سے پالا۔ یہ میری زندگی کا کل سرمایہ تھا، اور یہ میرے شوہر کی آخری نشانی بھی تھی۔ میں اسے سینے سے لگا کر ہر دم رکھا کرتی تھی، اسے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیتی تھی۔ چاہے جتنی بھی پریشانیاں ہوں، میں نے اپنے بیٹے کے سر پہ کوئی مشکل نہیں آنے دی۔ میں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتی تھی کہ تو اس کو لمبی زندگی عطا کر، اس کی زندگی کو میرے لیے اور تمام مخلوق کے لیے فائدہ مند بنا دے۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا یہ بچہ مجھ سے چھین لیا جائے گا۔ ہوا یہ کہ میرا بچہ بیمار پڑ گیا۔ میں نے بہت جگہ سے علاج کروایا، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ پھر مجھے کسی نے خبر دی کہ بغداد میں ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، ان کے پاس جائے، ان کی دعا سے اس کو شفا مل جائے گی۔ میں بس اسی بہانے اس دربار میں آ رہی تھی کہ ایک اور امتحان میرے منتظر کھڑا تھا۔ میرا شوہر تو مجھ سے چھین لیا گیا تھا پہلے ہی، لیکن میرا یہ بیٹا راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ اس کی بیماری نے اس کی جان لے لی۔ میں تو تڑپ رہی تھی، بلک رہی تھی کہ میں کہاں جاتی، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ راستے میں مجھے ایک آدمی ملا، اس نے کہا کہ تم کہاں جا رہی تھی؟ میں نے کہا کہ میرا یہ بچہ بیمار تھا اور میں اسے دم کروانے کے لیے ایک بزرگ کے پاس لے کر جا رہی تھی، لیکن بچے نے راستے میں ہی دم توڑ دیا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ امید مت ہارو، اگر تمہارے دل میں امید ہے تو امید کو مت توڑو، دوبارہ سے اسی جگہ جاؤ، انشاءاللہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہو جائے گی کہ تم خوشی خوشی لوٹ جاؤ گی۔ میں حیران پریشان تھی کہ یہ تو مجھ سے جدا ہو گیا ہے، اور ایک بار مر کر انسان کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ لیکن میں پھر بھی بڑی امید لے کر اس جگہ پر پہنچی، کیونکہ اس وقت اس بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے، اس کی نگاہ کرم سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جب میں اندر گئی تو انہوں نے مجھ سے کہا، بی بی صبر کرو، اس بچے کا اب کچھ نہیں ہو سکتا، بس اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہو۔
جو ایک بار دنیا سے چلا جاتا ہے وہ واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ تمہارا بیٹا مر چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشی اسی میں ہے۔ صبر اور شکر سے کام لو تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش رہے۔ یہ کہہ کر عورت پھر سے زاروں قطار رونے لگی۔ عورت بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ میں تو یہ امید لے کر آئی تھی کہ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا، لیکن مجھے تو خالی ہاتھ لوٹایا جا رہا ہے۔ خاتون کی بات سن کر اس پیارے سے بچے نے اپنی رحمت بھری زبان سے یہ الفاظ ادا کیے۔ ارے امی جان، دیکھیے تو صحیح، آپ کا بیٹا مرا نہیں ہے، بلکہ خود دیکھیے وہ تو زندہ ہے۔ ارے دیکھیے تو صحیح سلامت حرکت کر رہا ہے۔ پھر جب دوسری بار اپنے بیٹے کی لاش پر سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو وہ سچ مچ زندہ تھا اور ہاتھ پیر ہلا ہلا کر کھیل رہا تھا۔ اب اس عورت کو یقین آ گیا کہ اس کا بیٹا زندہ ہے۔ عورت نے اس بچے سے پوچھا، کیا تم نے میرے بیٹے کو زندہ کیا ہے؟ یہ تو مر چکا تھا، اس کی سانسیں میرے سامنے ٹوٹی تھی، میرے سامنے ہی اس نے دم توڑا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہوا ہے۔ آپ کا غم دیکھ کر، آپ کی ممتا کی طرف دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو اس دکھیاری ماں کی سینے کی آگ بجھا دے، اس کے سینے کو تو ٹھنڈا کر دے۔ اس کے بچے کے سوا اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے، یہ بیچاری کیسے جی سکے گی؟ اے اللہ، تو اس کو خوشی دے دے، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ بس میں نے یہ دعا کی تھی اور آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھوں میں ابھی صحیح سلامت موجود ہے۔ آپ دیکھیے تو صحیح یہ کس طرح صحت مند اور خوش ہے، اس کی بیماری بھی دور ہو گئی ہے۔ وہ عورت پوچھنے لگی، آپ ہے کون؟ ابھی وہ بچہ اپنے خاندان کے بارے میں بتانے ہی والا تھا، اس وقت وہی بزرگ جو اندر عبادت خانے میں موجود تھے وہ باہر آئے اور اس مردہ بچے کو زندہ دیکھ کر معاملے کی نوعیت سمجھ گئے۔ اس بچے کی طرف آئے اور کہنے لگے، میرے بچے، تو نے ابھی سے ہی تقدیر کے چھپے ہوئے رازوں کو جان لیا ہے۔ یہ بچہ تو مر چکا تھا اور تو نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو دیکھ یہ بچہ پھر سے زندہ ہو گیا ہے۔ تو ایسا کیوں کر رہا ہے بچے؟ تو کیوں ابھی سے اپنے جلوے دکھا رہا ہے؟ بزرگ کے ہاتھ میں ایک چھری تھی، وہ چھری مارنے کے لیے جس طرح بچوں کے پیچھے دوڑتے ہیں اسی طرح سے وہ بزرگ اس کمسن بچے کے پیچھے دوڑنے لگے۔ وہ بچہ بھی تیز تیز وہاں سے بھاگتا ہوا آگے جا رہا تھا۔ آگے ایک بہت بڑا قبرستان تھا جہاں پر بے شمار قبریں موجود تھی۔ اس قبروں کے بیچ سے گزرتے ہوئے وہ کمسن لڑکا کہتا جا رہا تھا، اے قبر والو، اے قبر والو، مجھے بچاؤ، دیکھو مجھے بچاؤ۔ وہ بزرگ جو اس بچے کے پیچھے بھاگ رہے تھے اچانک سے وہ سختے میں آ گئے۔ دراصل وہ اپنے آنکھوں کے سامنے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ جب اس بچے نے قبرستان والوں سے کہا کہ مجھے بچاؤ تو قبرستان سے 300 مردے اپنے اپنی قبروں کو پھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کم عمر بچے کو بچانے کے لیے ڈھال بن گئے۔ اب ایک طرف وہ لڑکا کھڑا تھا اور دوسری جانب وہ بزرگ تھے اور ان کے بیچ میں وہ 300 مردے کھڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ بچہ مسکرا رہا تھا۔ بزرگ بڑی حسرت کے ساتھ اس کمسن بچے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، میرے بچے، ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیرے مرضی کے آگے ہم اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تو کون سی ہستی ہے، لیکن ہم تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ تو ابھی سے اپنا جلوے نہ دکھاؤ۔ لوگ اس بات کا یقین نہیں کریں گے، لوگ تمہاری طرف انگلی اٹھا سکتے ہیں، لوگ تمہارے لیے اپنے دل میں بغض بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس بات پر وہ لڑکا کہنے لگا، حضرت یہ میں نے اپنے جانب سے نہیں کیا۔ وہ عورت بہت زیادہ رو رہی تھی اور تڑپ تڑپ کر فریاد کر رہی تھی۔ اس ماں کو دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ ایک ماں اپنے مردہ بچے کو اٹھائے ہوئے کہاں جاتی اور کیسے دفن کرتی، کیسے اس کو اپنے دل سے جدا کرتی؟ لہٰذا اسی وجہ سے مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوا اور میں نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ، اگر اس بچے کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ پھر سے شفا یاب ہو سکتا ہے اور موت کی وادیوں سے واپس دوڑ سکتا ہے تو اے اللہ اسے زندہ کر دے، کیونکہ تیرے دربار میں جو کچھ بھی ناممکن ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ انسان تو تیرے آگے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن تو پروردگار عالم ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو سنا اور وہ بچہ پھر سے زندہ ہو گیا۔ اب بتائیے کہ میں نے کیا غلط کیا؟
یہ بزرگ تھے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان حضرت سید عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ جو کم عمر کا بچہ تھا جس کی دعا کو ٹالا نہیں گیا اور بچپن سے ہی جو لوگوں کو دکھوں کو دیکھ کر ہمیشہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا تھا اور اللہ تعالیٰ کو منا لیتا تھا۔ حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات تھی۔ اسی طریقے کا ایک اور واقعہ منقول ہے کہ ایک روز شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کسی محلے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ان کا جھگڑا ختم کروانے کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر پوچھا، تم کیوں لڑ رہے ہو؟ مسلمان نے عرض کیا، یہ غیر مسلم کہتا ہے کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہے۔ یہ سن کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس غیر مسلم سے فرمایا، تمہارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی علیہ السلام سے افضل ہے؟ عیسائی کہنے لگا کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اس پر سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں نبی تو نہیں ہوں، البتہ اگر میں بھی مردے زندہ کر دوں تو کیا تم ہمارے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ گے؟ عیسائی کہنے لگا کہ ہاں، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غیر مسلم کو ساتھ لیا اور قبرستان پہنچ گئے۔ ایک قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر فرمانے لگے، کہو کس کو زندہ کرنا ہے؟ اس غیر مسلم نے ایک پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس قبر کے قریب تشریف لائے، اس پر نگاہ ڈالی اور اللہ رب العزت کی ادا سے اس مردے کو زندہ ہونے کا حکم دیا۔ بس حکم غوثیہ ملنے کی دیر تھی کہ قبر فوراً کھلی اور مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے اس زندہ کرامت دیکھ کر اس غیر مسلم کے دل میں ایمان کا نور روشن ہو گیا اور وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ زمانے نے آپ کو غوث اعظم کا لقب دیا۔ غوث کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا۔